لیے کہ ون وے پروسیس سے زیادہ اچھا ہے انسان انوالو ہو، اس میں گفتگو کرے. تو آپ بھی شیئر کریں، یہ چیزیں اپن بھی سمجھیں. اس لیے کہ الدین و نصیحت، دین ایک دوسرے کی نصیحت کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ صلاحیتیں دی، اور ہر شخص کسی نہ کسی انداز میں ایک دوسرے کی نصیحت کر سکتا ہے، اصلاح کر سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے. ماشاءاللہ یہ ایک بہت اہم موقع ہے ہم سب کے لیے کہ جہاں ایک طرف ملت کا ایک بڑا حصہ نوجوانوں کا سمجھیں کہ اپنی زندگیوں کو بربادی کے راستے پر ڈالے ہوئے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم کو ایک نعمت کے طور پر نصیب کیا ہے کہ ہم اس کے دین کی بات کو سمجھنے کے لیے، اس کو غور و فکر کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھے ہیں. اور اکثر و بیشتر یہ بات ہم سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محفل کو اپنے فرشتوں سے گھیر لیتا ہے، اور انتہائی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے فرشتے دعا کریں. یہ بہت اہم بات ہے. اور پھر قابل مطلب یہ کہ ہم اہل اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر بھی بجا لاتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایک ایسے مشن سے وابستہ کیا. ہم کہتے ہیں کہ نبیوں کا کام، اور واقعتاً یہ نبی کا مشن ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن کو، جس کو اس کی بود عباس مل جائے، اس کے لیے تو واقعتاً بہت اہم ہے. اس کی زندگی کا سب سے اہم اچیومنٹ یہی ہے کہ ہم کو سینس آف دین ملا، رائٹ اسپرٹ، صحیح اس کا فہم، صحیح سوچ، صحیح ادراک، یہ مل جانا تو معمولی بات نہیں ہے. ورنہ جنہوں نے بہت ساری تعلیمات حاصل کی ہیں دین کے عنوان سے، ان کو بھی اصل دین نہیں معلوم. پڑھ لینا ایک الگ چیز ہے، اور اس کا فہم اور ادراک ہونا، صحیح اسپرٹ ہونا، یہ ایک الگ بات ہے. جیسے کہ درس حدیث میں بات آئی کہ ایک چرواہے کے پاس میں یہ فہم ہے کہ بکریاں مالک کی دودھ نہیں دیا سکتا، تو ہمارے پاس میں تو یہ احساس ہی نہیں ہے. اسکولس میں آنے والے بچوں کے چاول اساتذہ کھا لے رہے ہیں، اور اس میں وہ بھی ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں. یہ احساس کا فرق ہے. تو اس اعتبار سے ہم نوجوان اس پر ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کو یہ اتنی اہم نعمت یہاں ملی ہے. آپ نے شریعت کے احکام کے عنوان سے ٹائٹل رکھا تھا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ذرا اگر آپ میں سے کوئی بتائیں کہ شریعت کسے کہتے ہیں. بی فرینک بولے، ہم ایک دوسرے کو، ہم نے بھی دراصل ہمارا بھی حاصل مطالعہ ہے، تو ہم بھی جو عنوان پڑھ کر آئے ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے. شریعت یعنی ضابطہ ہے، اسلام کے رولز اینڈ ریگولیشن، اللہ کا قانون حدود ہے جو جس کے اوپر ایک مومن کو چلنا پڑتا ہے. ضابطہ ہے اللہ کا قانون. اسلام کے رولز اینڈ ریگولیشن، اسلام کے رولس اینڈ ریگولیشنز، نظام حیات، احکام کی خداوندی. پھر دین کسے کہیں گے؟ دین کے کیا معنی ہے؟ اسلام ایک دین ہے، دین کے کیا معنی ہے؟ جینے کا طریقہ ہے. جینے کا طریقہ اور دین کے کیا معنی؟ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے مولانا مودودی علیہ رحمت کی کتاب پڑھی جسے ہم خطبات کہتے ہیں. تو اس میں مولانا نے دین اور شریعت کے عنوان سے باضابطہ ایک چیپٹر بانٹا ہے، اور بہت آسان زبان میں اس کو مولانا نے اس کی تشریح کی.
کہ دین کسے کہتے ہیں اور شریعت کسے کہتے ہیں. تو مولانا نے بتایا اس میں کہ جیسے کہ قرآن مجید میں مختلف مواقع پر ہم کو یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے. دین کے عنوان سے کئی آیتیں قرآن مجید میں نازل، جیسے کہ کہا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کیا ہے، پسندیدہ ضابطۂ حیات زندگی گزارنے کا طریقہ وہ دین اسلام ہے. اس کے 3 معنی لوگوں نے مفسرین نے لکھے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عزت دینے والا، حکومت دینے والا، سربراہی دینے والا، سلطنت بادشاہی دینے والا اور فرمانروائی کا اختیار دینے والا. ایک معنی یہ بتائے گئے ہیں دین کے. دوسرے ایک دم اس کے اپوزٹ معنی ہے، ایسا کہ ایسا دین یعنی ایسی چیز جس میں انسان اپنے آپ کو اس کی اطاعت میں، تابعداری میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دے. یہ ایک دین کے معنی. اور تیسری یہ ہے کہ حساب کرنے والا، فیصلہ کرنے والا اور اعمال کی جزا اور سزا دینے. اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ان تینوں معنی میں دین کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب آپ یہاں دیکھیے کہ خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ طریقہ حیات وہ اسلام ہے. مطلب دین کیا ہے؟ اسلام ہے. سورہ آل عمران میں یہ چیز ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے، جس میں یہ ہے کہ انسان اس بات کا دین میں آنے کے بعد میں اس بات کا اعتراف کرتا ہے اور وہ اللہ کو رب، خالق، حاکم، مالک، مدبر، فرمانروا ہر حیثیت میں مانتا ہے. اللہ کو اس کے پورے اختیارات میں، اس کے صفات میں اللہ کو اللہ مانتا ہے. اور یہ دین اصل میں. پھر دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ جب انسان دین کو اختیار کرتا ہے تو ایک انسان سوائے خدا کے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا. ڈر اور خوف صرف اللہ سے، کیونکہ اس نے کیا کیا کہ اب دین کا قلادہ اپنے گلے میں پہن لیا، اپنی گردن میں ڈال دیا. تو یہ ایک معنی مفسرین بتاتے ہیں. پھر یہ کہ ورنہ آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگوں کو جو ایک اللہ سے نہیں ڈرتے تو وہ پھر سوکھے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا وہ پھر دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا. تو ڈر اور خوف، بہت سارے لوگ ایک دم سے خوف کھا جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو، مالدار لوگوں کا خوف ہے، کہیں پر پیسہ قوت یا پیسہ زیادہ ہے تو ان سے ڈرتے لوگ. کسی کے پاس میں مسل پاور ہے تو اس سے ڈرتے لوگ. مطلب 3 ایمس، منی پاور، مسلس پاور، مائنڈ پاور، لوگ ان سے ڈر جاتے ہیں. حالانکہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی، اس عنوان سے بھی. پھر یہ کہ انسان دین کے اختیار کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی غلامی میں دے دیتا ہے. اب کامل اطاعت دین کے عنوان سے اللہ. تو یہ دین اور شریعت کے عنوان سے جو آپ نے کہا کہ ضابط، اب دین اس عنوان سے کیا ٹھہرا؟ احکامات ہے نا، رولس اینڈ ریگولیشن، ضابطہ، جو آپ لوگوں نے کہا قانون، یہ دین ٹھہرا. تو پھر اب شریعت کیا ہوئی ہے؟ جی، رول آف امپلیمنٹ. رول آف امپلیمنٹس. ہاں، مطلب یہ کہ یہ تو ہوئے احکامات، قانون، ضابطہ، دستور، زندگی گزارنے کا طریقہ، احکامات اللہ. لیکن رسول نے جو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو طریقے بتائے اس کو کہتے ہیں شریعت. رسول کے ذریعے سے دیے گئے طریقے اس کو شریعت کہا جاتا ہے. کہ اس کو ایگزیکیوٹ کیسا کریں، زمین پر ہم نافذ کیسے کریں گے، اس کو انسانوں کی ذات میں اس کو برتیں گے کیسا. تو وہ طریقہ عمل کو کہا گیا ہے شریعت. اب جو انسان، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات ارشاد فرمائی کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ. سورہ آل عمران میں بات ارشاد فرمائی کہ جو اس دین کو دین مان کر
مطلب اب انسان کا اس کا کچھ اختیار باقی نہیں رہا. اب جو بات ہوگی اللہ کی ہوگی، اور جو طریقہ اڈاپٹ کیا جائے گا وہ رسول کا طریقہ اڈاپٹ کیا جائے گا. اب یہاں اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنا ویژن، اپنا ازم یہ نہیں چلے گا. اب ہم کو پھر رجوع کدھر ہونا پڑے گا؟ دین کی طرف. لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک شخص اپنے آپ کو دیندار بھی کہے اور پھر یہ کہ وہ اللہ کی غلامی اختیار بھی نہ کرے. تو اس کے ذہن میں یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو شخص خدا کی بادشاہی کو چھوڑ کر، اس کی فرمانبرداری کو چھوڑ کر کسی اور کی فرمانبرداری اختیار کرتا ہے، تو ایسا شخص دراصل اللہ اس کے دین کو قبول نہیں، مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنی من چاہی زندگی گزارنا چاہا، تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اس کا دین جھوٹا دین ہے. اللہ اس کے دین کو قبول نہیں کرے گا. تو یہ دو بنیادی فرق ہے جو شریعت میں اور دین میں مفسرین نے بیان کیے، اور اس کے بعد تشریحات بھی ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں. تو آپ سے بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ احکامات کے سلسلے میں آپ کیا مطالعہ کرنا چاہ رہے تھے، کیا کرنا چاہتے تھے؟ دین کے احکامات میں حقوق العباد میں کیا ہے اور پیغمبروں کے سلسلے میں کیا احکامات ہیں دین کے اندر، عبادت کا کیا تصور ہے، احکامات کیا ہے اس کے، جی سارے چیز کیا ہے. تو اب اس میں چونکہ اب دیکھیے کہ ہمارا یہ مطالعہ ہے الحمدللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ختم الرسول ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے جو دین شروع کیا ہے وہ صرف ایک ہی دین ہے، اسلام. اور ادوار کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے، اس موجودہ انسانی سماج کے مسائل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقعوں پر اپنے پیغمبر، رسول، نبی، ان کے ساتھ میں کتابیں، صحیفے، ہدایت، احکامات جاری فرمائے. اس میں ہم سب کا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ہم یہ پڑھتے ہیں، اور بہت نمایاں جو 4 چیزیں ہم کو ملی ہیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن. اور اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں میں کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے. تو اس عنوان سے دراصل یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دین صرف ایک ہے جو ازل سے ابد تک رہے گا. طریقہ کار بدلا ہے، طریقوں کے بدلنے سے دین میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف انبیاء کی ملتوں میں، قوموں میں بہت الگ الگ احکامات تھے. روزوں کی گنتی الگ ہے، نمازوں کی، ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، ان میں کی اوقات کم ہیں، روزوں کی تعداد میں کمی ہے. قبلہ بھی چینج تھا، طریقہ تھا. تو عبادت میں، احکامات میں، معاملات میں، ایون یہ کہ وراثت کی تقسیم میں، تو جتنے اس طرح کے قوانین ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ شریعتوں میں، الگ الگ ملتوں میں مختلف چیزیں رہی ہیں، لیکن اصل دین ایک ہی ہے کہ اللہ ایک ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا. اب بنیادی بات یہ ہے کہ چاہے وہ دنیا کے کسی حصے میں رہتا ہو، اس نے اس اللہ کے حق کو حق ماننا اور اس موجودہ رسول کو رسول ماننا، تو ہی وہ دین پر قائم ہے. جیسے مثال کے طور پر کہ ایک مالک ہے کسی فیکٹری میں، کمپنی، اور اس کے پاس میں بے شمار نوکر ہیں، لیبرز. تب دیکھیے کہ مختلف لیبرز کا نیچر آف ورک الگ ہے، اور مالک کا لیبرز کے ساتھ میں، نوکر کے ساتھ میں ٹریٹمنٹ بھی الگ ہے. یہ ہے تو سب نوکر. اگر کسی کو کار چلانے کی نوکری ملی بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو فیکٹری میں کام کر رہا ہے وہ نوکر ہے، یہ نوکر نہیں ہے.
نوکر سب ہیں مالک کے، غلام سب ہیں، لیکن یہ کہ دوسروں کے کام کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں. کسی کو کچھ زیادہ طریقہ بتایا گیا ہے، کسی کو کم طریقہ بتایا گیا ہے، کسی کو بڑی ڈیوٹی دی گئی ہے، کسی کو کم ڈیوٹی. جیسے کہ نبیوں کو بڑی ڈیوٹی دی گئی، ان کے ساتھ کے دوسرے لوگوں کو چھوٹے مناصب پر فائز کیا گیا. لیکن ایک ایسا شخص جو اپنے مالک کو مالک ہی نہ مانے تو اس کی تو ظاہر بات ہے نوکری جائے گی. مالک کو مالک نہ مانے تو اس کی تو نوکری رہے گی نہیں. تو اس دین کے نقطۂ نظر سے ایسا شخص دین سے باہر، اس کو کہتے ہیں کافر. اب یہ کہ احکامات، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی زمین پر مختلف چیزیں پیدا ہوتی رہی تو یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ انسانی فطرت کے عنوان سے ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے. بلکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو پکڑ لے تو زمین پر کوئی انسان زندہ نہیں بچ سکتا. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ درگزر کرتا ہے کہ بندے آج نہیں تو کل راہ راست پر آ جائیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں کے درمیان کا فاصلہ بھی ہزاروں سال پر محیط ہے، کئی صدیوں پر محیط ہے. اور کبھی ایسا ہوا کہ ایٹ اے ٹائم انسانی بستیوں میں کئی نبی رہے. دونوں طرح کی مثالیں ملتی ہیں. ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک دنیا کی ساری خرابیاں جمع ہو گئی تھیں. حتیٰ کہ بے حیائی اور خرابی کا سب سے جو معراج تھا کہ خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرنا، اس لیول تک لوگ آ گئے تھے. اور خدا کے ساتھ میں بہت بڑے پیمانے پر شرک ہوا کرتا. تو اللہ کے رسول کو مبعوث کیا گیا. اب آپ نے یہ احکامات اور اپنی شریعت، اپنا طریقہ، یہ انسانوں کو دیا ہے. تو اب یہ دونوں چیزوں میں ہم کو یہ براہ راست یہ چیز ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ حکم اب یہ چلے گا اور شریعت ہی چلے گی. اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ نہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اب یہ نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا جائے گا یہ ضرور ہے. اگر آپ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں پچھلے نبی کو نبی نہیں مانتا تو اس کو تو فوراً پہلے کلمہ پڑھنا چاہیے. لیکن شریعت کے عنوان سے یہ ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں چلے گی. شریعت چلے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن انبیاء کو سب کو ماننا یہ دین کا لازمی جز ہے، اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے. اس میں تفریق مطلب دین سے باہر. جیسے لوگ اکثر کہتے ہیں نا صاحب کہ آپ کی داڑھی چھوٹی ہے، تو لوگ حوالہ کہہ دیتے ہیں. پوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خاموش ہے اس بات کو لے کر کہ داڑھی کی پیمائش کتنی ہو. سیرت خاموش ہے. کوئی ایک حدیث بھی آپ نے بتا سکتے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اتنی بڑی داڑھی چاہیے. مونچھ کٹوانے کے بارے میں بات نہیں ہوتی، وہ بھی اس لیے کہ پانی مکروہ نہ ہو، مشروب پینے والا ہو. تو لوگ جواز یہ پیدا کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون کو داڑھی پکڑ کے کھینچی، مطلب پکڑا. وہ ہے نا کہ جب وہ ان کے پیچھے غیاب میں ان کے بچڑے کو انہوں نے خدا بنا لیا تو یہ غصے میں آئے. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو پکڑ کے کھینچا. تو آپ شریعت پر کس کے چل رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی پوری تاریخ میں داڑھی کے مسئلے پر بحث ہی نہیں ہوئی کبھی. ایک اور یہ سمجھے شریعت کا باریک نقطہ ہے، لوگ اس کا ریفرنس دیتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو ہارون علیہ السلام کو پکڑے تھے. ایسا پکڑے مطلب ایک مشت تو ہونا ہی چاہیے کہ پکڑ میں آئے. ہاں صحیح سنا میں نے. ایک مشت تو. اب کیا ہوتا کہ جبکہ مولانا مودودی نے اتنا بیلنس اس پر گفتگو کیے ہیں کہ آج کے اتنے فیشنیبل دور میں کوئی شخص اپنے چہرے پر بال اگائے گا نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ چہرہ ہے، ایسا نہ لگے کہ صاحب بال 2-4 دن میں بڑھ گئے. تو یہ چہرہ رکھنا ہوا تو یہ اب ہم کس کی مانیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر شریعت کے عنوان سے مفسرین نے اور محققین نے یہ بات بھی دریافت کی ہے کہ سارے نبی ان کو داڑھی تھی. تو ایک طرف یہ آتا ہے کہ
تقریباً انبیاء کے تعلق سے کہ وہ عصا اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، لاٹھی، اور زیادہ تر اس میں سے مویشی چراتے تھے. تو عصا اس لیے ہوتا تھا کہ درختوں کی ٹہنیوں سے پتے جھڑا کے اپنے مویشیوں کو کھلائیں. تو جب آپ اتنی یکمشت داڑھی کا یعنی ریفرنس دیتے ہیں تو پھر عصا تو سب کے ہاتھ میں چاہیے. اکثر و بیشتر انبیاء کے ہاتھ میں لاٹھی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دیکھتے ہیں نا آج کل وہ جو پرانے چارٹس آتے ہیں اس میں لاٹھی رکھی بازو پیج کھائی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت جو اب اس وقت ہے، طریقہ زندگی، طریقہ کار، اس کو بدلنے کا اصول، وہ اللہ کے رسول سے ہے. تو چاہے وہ معاشرتی عنوان سے ہو، معاملات ہو، دین ہو، حقوق العباد ہو، حقوق اللہ ہو، ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل ہوگا. یہ تو شریعت اور دین اور اس کے فالو کرنے کے عنوان سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے شیئر کی. ایک بات جو آپ سے اور شیئر کرنی تھی کہ جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پچھلی جو شریعت ہے وہ اب کیا ہو گئی؟ منسوخ. جب منسوخ ہو گئی تو اب اس کی حیثیت شریعت کی نہیں رہے گی. جیسے اکثر لوگ ریفرنس جب پچھلی جو قومیں ہیں ان میں ہم میں یہی فرق ہے سب سے بنیادی کہ یہود و نصارہ نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام تک تو مانے. آج بھی دنیا کا 3/4 حصہ ایسا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دادا مانتے ہیں. وہ بھی اللہ کو ایک اللہ مانتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ جو بگڑا وہ رسالت پر بگڑا. اب ہم محمد بن عبداللہ ان کو رسول نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے ان کی جو موشگافیاں ہیں، جو ہٹ درمیاں ہیں، وہ اپنی جگہ قائم ہیں. تو وہ دین پر تو قائم ہے، شریعت نہیں. تو معلوم ہوا کہ دین اور شریعت دونوں بھی لازم اور ملزوم ہیں. اس سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ احکامات تو قرآن کا ہر لفظ ایک مومن کے لیے حکم کی حیثیت رکھتا ہے. کہ جہاں ہم اکثر سنتے ہیں کہ حقوق اللہ کی جو بات آتی ہے، اللہ کے حق ایک بندے پر، تو اس میں تو یہ ہے کہ کسی درجے میں اگر اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہم سے اگر چھوٹ جائے، رہ جائے، دانستہ نہ دانستہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. اور سب سے بڑا جو حق ہے اس وقت اللہ کا ہم پر، وہ کیا ہے؟ حقوق اللہ میں سب سے بڑا جو حق اللہ کا ہے وہ ہم پر کیا ہے؟ جی، دعوت کا. مطلب یہ کہ جب میں نے جیسے آپ سے شروع میں کہا کہ ہم مشن رسول ہیں، ان پر گامزن ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کے چلیں. تو آپ کا مشن، ہمارے کچھ ساتھی ہیں، کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ایک موقع سے معلوم ہوا کہ وہ ہم سے پوچھنے آئے کہ بولے سر یہ ایک آپ سے سوال کرنے والا، بتائیے کیا ہے؟ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھجور کھایا کرتے تھے تو گٹھلی کیسے پھینکتے تھے؟ یہ تو سیرت خاموش ہے اس پر، گٹھلی کیسے پھینکتے تھے؟ ہاں میں یہ بتا سکتا ہوں کہ وضو کتنے پانی سے کیا جا سکتا ہے. تو وہ کھجور کی گٹلیاں کسی نے ان کو دیا تھا، جو کھجور ہاتھ سے واپسی ہو تو جیب میں لے کر گھومتے رہے. اور بعد میں مجھ کو 15-16 دن کے بعد وہ ملے اور کہا کہ یہ اسٹائل میں رکھتے تھے یہاں پر، اور ایسا اسٹائل سے پھینکتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ جو اس کی اسپرٹ ہے، اگر اللہ کے رسول کھجور کی گٹلیاں پھینکنے کے لیے آتے ہیں تو حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر تھوڑی لٹاتے، اور ادھر حضرت خباب جو ہے تو آگ پر نہیں لیٹتے. تو بنیادی جو اللہ کا اس وقت ہم پر ہے، جو ذمہ داری ہے، جو مقصد وجود ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس دین کی تبلیغ، اشاعت، اس کے نفاذ، اس کے غلبے اور اقامت دین کی کوشش کریں. یہ بنیادی اللہ کا. ورنہ مخلوقات میں تو بہت سارے لوگ جو اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے جس اصل مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا اس کا پہلا حق ہے جو اور احکامات میں شامل ہے. اگر اس وقت جیسے کہ ہم اس دین کے امین ہیں، صادق ہیں، اگر ہم اس کو لوگوں تک نہ پہنچائیں تو کون پہنچائے؟ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی وہ آیت سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو امت تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم بات کے انسان ہو. یہ آیت کے اترنے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر لوگوں کو جمع کیا نیچے. آپ اوپر چڑھ گئے اور آپ نے لوگوں کو جمع کیا نیچے اور لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ کیا میں نے اپنے منصب کا حق ادا کر دیا؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ اس وقت جتنے بھی صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا، مطلب ہے کہ اس کے ٹاپ لیول تک ادا کر دیا. اب آپ دیکھیں میں اکثر اپنے دوستوں سے تقریر میں پوچھتا ہوں کہ ہمارے سماج میں جتنے بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں بشمول ہم، کوئی سٹی چوک میں کھڑے رہ کے یہ چیلنج دے سکتا ہے؟ کوئی بھی ہم نے حق ادا کیا. ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے، جہاں کل موت کے بعد میں دوسری چیزوں کی پوچھ ہوگی تو اس منصب کی بھی پوچھ ہوگی. اب آپ اور میں یہ کہہ سکتے ہیں صاحب کہ اب ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم کو معلوم نہیں، ہمارا مطالعہ نہیں ہے، ہم کم پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ جواز نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بلغوا عنی ولو آیا، اور قرآن مجید نے کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اتنی ذمہ داری ڈالی جتنی کہ اس کے اندر کیپیسٹی ہے. اور آپ کو ایک اچھی چیز معلوم ہے نا، بتائیے کتنے لوگ ایسے جس کو ایک بھی اچھی چیز ایک بھی معلوم ہے؟ ایسا تو نہیں چاہتا ماشاء اللہ. اب تو ہم تو ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ بہت ساری اچھائیاں معلوم ہیں، پہنچانا ہے. اور پھر وہ عبادات ہیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے اس کی ادائیگی، نماز کا ہے، روزوں کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، جو اللہ نے فرض اور واجب چیزیں کی ہے اس کی ادائیگی اللہ کا حق ہے. لیکن یہ بھی بتایا گیا ہے کہ احکامات میں کہ بھی اللہ کے حقوق کے تعلق سے کہ اگر اس میں سے کوئی چیز رہ جائے تو اللہ کیا ہے؟ اللہ معاف کر دے گا. لیکن یہ کہ حقوق العباد یہ سب سے بڑا چیپٹر ہے مسلمانوں کا، اور ہم سب سے زیادہ کمزور ہی ہیں. بہن بھائیوں کے ساتھ میں، بھائی بھائی کے ساتھ میں، پیرنٹ بچوں کے ساتھ میں، بچے والدین کے ساتھ میں انتہائی درجے کا لیکونہ ہمارے پاس پایا جاتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اور میرے گھر میں جو دین کے علمبردار اور ٹھیکیدار ہیں وہاں مسائل ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ شہر اورنگ آباد میں یہاں کی جامع مسجد کی دہلیز سے خانہ کعبہ کی دہلیز تک سب مینٹلٹی کامن. ایسا نہیں کہ صاحب اپنی کراڑ پوڑے میں مسائل، مطلب بین الاقوامی سطح پر حقوق العباد کے سلسلے میں ہم مسائل کا شکار ہیں. نہ صرف ایک حقوق العباد بلکہ حقوق اللہ کے تعلق سے. بس ایسا کہ سب ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں کاموں کو لے کر، ایسا محسوس ہوتا ہے اکثر اگر ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں، حالانکہ جو اللہ کے احسانات ہم پر ہیں، بندے پر ہیں، اس کا تو ہم وہ تو مطلب یہ کہ میجر بھی نہیں کر سکتے اپنے. تو حقوق العباد میں تو بہت بڑی تفصیلات ہیں. ہم تو صرف اپنے پڑوسی کا، رشتہ داروں کا، اہل خانہ کا، بیوی بچوں کا، بہن بھائیوں کے، تجارت ہے تو اس میں کلیگز ہیں، کاروبار میں ساتھی ہیں، یہ سب کا. ایون یہ کہ حقوق العباد میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی جانور کو پال لیا
اس کا بھی حق بن گیا. بکری پالتے نا لوگ, تو اگر ان کو وقت پر پانی, وقت پر چارہ یہ نہیں دیا گیا تو کل اللہ کے پاس اس کی بھی پکڑ. تو معلوم ہوا کہ جتنا حساس دین ہے اتنا ہی آسان ہے. تو حقوق کے سلسلے میں, احکامات کے سلسلے میں اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہو, آپ احکامات پر زیادہ عمل کریں گے. میرا علم کم ہے, میں کم عمل کروں گا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی تھی, میں تھوڑا سا گستاخی معاف عامر ہوں اس پر بھی کہوں, عامر نام ہے وہ درمیان میں آپ انہا بول رہے تھے, وہ انہو ہے, انہا خاتون کے لیے بولتے ہیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ جنت ہر کسی کو اس کے فہم کے اعتبار سے ملے گی. اب جیسے آج ہم آج کل ایک سلوگن سنتے ہیں, رائی برابر ایمان بچا کر لے جائیے, زمین آسمان کی اونچی جنت لیجیے, ہے نا. تو پھر ابوبکر صدیق نے تو پورا بچا کے لے گئے پہاڑ جیسا. ان کو جنت کتنی ملے گی؟ ان کا فہم, ان کی فراست, ان کی سوچ, ان کی قربانیاں, ہے نا. اور ایسے دور میں ہم نے کیا کیا؟ خون کا خطرہ بعد میں گرے گا, ابھی تو پسینہ نہیں ٹپکا. تو فہم اور فراست کے معاملات پر اللہ تعالیٰ جنت دے گا. تو معلوم جس نے دین کو جتنا سمجھ کر اس پر جتنا عمل کیا, اب اس کی لیول ہوگی. ہر انسان کی سمجھ الگ الگ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم دی, لیکن سب کے پاس کہیں نہ کہیں تفریق رکھی. یہی ہے ویریشنس, تغیرات. کہ بہت کچھ لوگ بہت گراسپنگ پاور والے ہیں, بہت جلدی کسی چیز کو گراسپ کر لیتے, سمجھ لیتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں. تو کم اور زیادہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو فہم اور فراست کے لحاظ سے انسان کو کل آخرت میں اس کا اجر و حساب کتاب ملے گا. البتہ قرآن کے سلسلے میں, احکامات کے سلسلے میں, شریعت کے یا دین کے جو احکامات ہیں, یہ موٹی سی ایک چیز ہم نے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو کچھ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی ہے اس کو برتنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات نازل اپنی کتاب میں کروائے. تو اگر معلوم نہیں ہے تو جان بوجھ کر معلوم کریں. آپ معلوم اگر نہیں ہے تو پرپزلی معلوم کریں. بھی ایک شخص یہ بولتے ہیں صاحب کہ کیا کرو صاحب, میں نے سگنل توڑ دیا. ایک دیہات سے اگر کوئی شخص آ جائے تو میں نے ریڈ سگنل توڑ دیا, مجھے معلوم نہیں تھا. تو صاحب معلوم کریے نا. زندگی گزارنے کا